وقال الله تعالى في موضع آخر فمن عفا وأصلح فأجره على الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما نقص مال من صدقة وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا وما تواضع أحد لله إلا رفعه. معزز حاضرین، اللہ کا فضل اور اس کی توفیق ہے کہ اس نے آج کے اس مبارک مہینے میں اور اس مبارک دن میں اور اپنے اس مبارک گھر میں ہمیں اکٹھا ہونے کی توفیق عطا فرمائی. یہ محض اللہ کا فضل اور اس کا احسان ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہماری حاضری کو شرف قبولیت سے نوازے اور ہمارے اس اجتماع کو دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی کا ذریعہ بنائے. اللہ رب العالمین نے دین اسلام میں جن اعمال، عبادات اور نیکیوں کا حکم دیا ہے اس کے بارے میں اس نے قاعدہ یہ دیا ہے، جیسا کہ بخاری اور مسلم کی روایت میں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحسنۃ بعشر امثالها الى 700 ضعف واللہ یضاعف لمن یشاء. ایک نیکی کا ثواب 10 گنا سے لے کر کے 700 گنا تک ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اس کی نیکیوں میں اضافہ کرتا ہے. یہ ایک عام قاعدہ اللہ رب العالمین نے ہم انسانوں کے لیے عطا کیا ہے کہ آپ ایک نیکی کرو گے، ایک بھلائی کا کام کرو گے، اس کے بدلے میں اللہ رب العالمین آپ کو 10 نیکیوں سے لے کر کے 700 گنا تک نیکیوں کا اضافہ کرے گا. یہ اللہ رب العالمین نے عام سا نظام اس دنیا میں دیا ہے اور وہ فرشتے جو اعمال کو لکھنے کے لیے متعین کیے گئے ہیں وہ فرشتے اسی اعتبار سے نیکیوں کا ثواب لکھتے ہیں. ایک نیکی کا ثواب 10 گنا یا پھر زیادہ سے زیادہ ہوتے ہوتے 700 گنا تک یہ فرشتے لکھتے ہیں. مگر اللہ رب العالمین نے اپنے فضل خاص اور اپنی خصوصی رحمت کے ذریعہ ہم انسانوں پر مزید کرم فرمایا ہے کہ بعض اعمال ایسے ہیں جن کا ثواب اس سے بھی کئی گنا زیادہ ہے، یعنی بے حد و حساب، بے شمار اور بے گنتی کے اللہ رب العالمین اجر دیتا ہے. مثال کے طور پر اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. صبر کرنے والوں کو ان کا بدلہ بلا حساب و کتاب دیا جائے گا، بلا گنے اور بلا شمار کیے ہوئے ان کا بدلہ دیا جائے گا. گویا کہ جو 10 سے لے کر کے 700 گنا تک نیکی دی جاتی ہے، صبر کی فضیلت یا صبر کا ثواب اس سے کتنا زیادہ ہے اس کی کوئی تحدید ہم جیسے انسان نہیں کر سکتے. یہ اللہ رب العالمین کا فضل ہے کہ بغیر گنے ہوئے، بغیر شمار کے ہوئے صابرین کو اللہ رب العالمین اس کا بدلہ دے گا. دوسرے نمبر پر روزہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری اور مسلم کی روایت میں ہے کہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کل عمل ابن آدم لہ الا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. انسان کا، بنی آدم کا ہر عمل اسی کے لیے ہے سوائے روزے کے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، میں ہی اس کی جزا دوں گا، میں ہی اس کا ثواب دوں گا. میرے دوستو، اب آپ سوچیں کہ اللہ رب العالمین جو قادر مطلق ہے، جو احکم الحاکمین ہے، جو مالک الملک ہے، جو کائنات کے ذرے ذرے پر گرفت رکھنے والا ہے اور جس کے خزانے رحمت میں کسی بھی چیز کی نہ کبھی کمی ہوتی ہے اور نہ کبھی کوئی نقص لائق ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین کے خزانے کی وسعت صحیح بخاری کی روایت میں ہے، اس قدر ہے کہ صبح اور شام وہ خرچ کرتا رہتا ہے، صبح و شام وہ لٹاتا رہتا ہے، مگر اس کے خزانے میں کسی طرح کی کوئی کمی نہیں آتی. اور جب وہ نوازنے پر آئے گا
اور جب دینے اور بخشش کرنے پر آئے گا پھر دنیا کی کسی مخلوق کا بس ہے کہ اسے شمار کر سکے کہ کتنا دے گا اللہ تعالیٰ؟ اسی طرح سے ایک تیسرا عمل ہے العفو عن الناس، لوگوں کی غلطیوں سے نظر انداز کرنا، لوگوں کی ذاتیوں کو معاف کر دینا، لوگوں کی غلط حرکتوں پر ان کا مواخذہ نہ کرنا، انہیں سرزنش نہ کرنا، ان سے بدلہ لینے کی کوشش نہ کرنا، یہ بھی ایک ایسا عمل ہے جس کا بدلہ اللہ رب العالمین اس دنیا میں اتنا دیتا ہے کہ ہم میں سے کسی کے بس کی بات نہیں کہ اس کا شمار کر سکے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ، جس نے معاف کر دیا اور معاملے کو ٹھیک کر لیا، درست بنا دیا، اصلاح کر دیا، تو اس کا بدلہ اللہ کے ذمہ ہے۔ معاف کرنے والے کا، اصلاح کرنے والے کا، ٹھیک کرنے والے کا، معاملات کو درست رخ دینے والے کا بدلہ کس کے ذمہ ہے؟ اللہ کے ذمہ ہے۔ اللہ کتنا دے گا، کتنا نوازے گا، کس قدر عطا فرمائے گا، یہ ہم اور آپ شمار نہیں کر سکتے، صرف بیٹھ کر کے کبھی کبھی سوچ سکتے ہیں مگر اس کی حقیقت تک کبھی نہیں پہنچ سکتے۔ تو یہ جو اعمال جن کا بدلہ اللہ رب العالمین ہم انسانوں کو بلا شمار کیے ہوئے، بغیر گنتی کیے ہوئے دے گا، ان کے بارے میں ہم کو تگ و دو کرنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے انہیں پانے کی، انہیں حاصل کرنے کی، اور ان کے ذریعے اپنے دامن مراد کو بھرنے کی ہر صورت میں ہمیں قد و کاوش کرنی چاہیے۔ آج میں آپ سے صرف ایک جز انسانوں کو باہم ایک دوسرے کو معاف کرنے کے تعلق سے کچھ احادیث اور کچھ آیات آپ سے گوشے گزار کرنا چاہ رہا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ سماج میں جب انسان رہتا ہے، سماج میں جب انسان زندگی گزارتا ہے تو ہر فرد کا ایک دوسرے سے رابطہ ہوتا ہے، ایک دوسرے سے تعلق ہوتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ رہن سہن اور لین دین کا معاملہ انجام پاتا ہے، اور انسانی بشریت کے تقاضے میں اور بنی آدم کے بشر ہونے کے ناطے آپس میں ایک دوسرے سے لغزشیں ہوتی ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں، کمیوں اور کوتاہیوں کا صدور ہوتا ہے، اور ایسے موقع سے انسان اگر برداشت کا مظاہرہ کرے، ایسے موقع سے اگر انسان صبر کا دامن تھامے رہے، ایسے موقع سے اگر انسان دوسروں کی غلطیوں کو نظر انداز کر دے، دوسروں کی لغزشوں کو معاف کر دے، تو یہ بہت بڑی عظیمت کی بات ہوتی ہے، بہت بڑی بلند ہمتی کی بات ہوتی ہے، اور یہ انسان کے اس ایمان کی دلیل ہوتی ہے جس کے ذریعہ انسان اللہ رب العالمین کے اجر عظیم کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ صحیح مسلم کی ایک روایت میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صدقہ کرنے کی وجہ سے کوئی مال کبھی کم نہیں ہوتا، صدقہ کی وجہ سے مال میں اضافہ ہی ہوتا ہے، اس میں کبھی کمی واقع نہیں ہوتی۔ عام طور سے صدقہ کرنے والے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اتنا مال نکال دیا، اتنا فقیر اور محتاج کو دے دیا، اتنا کسی مستحق کو دے دیا تو وہ مال کم ہو جائے گا۔ ایسا نہیں ہے میرے دوستو، یہ ہمارے اپنے تصور، ہماری اپنی سوچ کی کمی یا اس کی کوتاہی کا نتیجہ ہے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ وہ مال صدقہ کر دینے کے بعد اللہ رب العالمین کی طرف سے بابرکت بنا دیا جاتا ہے، اس میں اس قدر برکت بھر دی جاتی ہے کہ وہ مال اس قدر بڑھ جاتا ہے کہ انسان اس کو استعمال کرتا ہے، اس سے احساس نہیں ہوتا، مال کی کمی کا احساس نہیں ہوتا۔ آپ سمجھ لیں، اصل جو کمی اور زیادتی ہے وہ انسان کے دل اور انسان کے اعتقاد کی کمی اور زیادتی ہے۔ دو انسان ایک ہی کام کرتے ہیں، دو انسان ایک ہی پیشہ اور ایک ہی ذریعے معاش اپناتے ہیں، اسی ایک پیشے کے ذریعہ ایک انسان کو اللہ رب العالمین اتنا نوازتا ہے کہ دولت سے اس کا گھر بھر جاتا ہے، اور وہی کام کرنے والا دوسرا انسان اسی جیسی محنت، اسی جیسی مشقت کرتا ہے، مگر وہ نان شبینہ کا بھی محتاج ہوا کرتا ہے، ترستا ہے لقمہ تر کو، اپنی ضروریات زندگی کا محتاج بنا رہتا ہے۔ کیا وجہ ہے آپ کو؟ کہاں سے یہ فرق آتا ہے؟ اگر ہماری کمائی سے دولت بنتی ہے تو کماتے دونوں ایک ہی طریقے سے ہیں، ایک مالا مال ہے اور دوسرا
لقمہ تر کو بھی محتاج ہے، ترس رہا ہے۔ تو میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ جو مال کا اضافہ اور زیادتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت ہے جو نازل ہوتی ہے اور انسان کو مالا مال کر دیتی ہے، اور دوسرا وہ انسان ہے جس سے اللہ رب العالمین اپنی برکت چھین لیتا ہے تو اس کے مال میں اضافہ نظر نہیں آتا، دکھائی نہیں دیتا، اور وہ مال کیسے چلا جاتا ہے کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ یہ بات ایک دلچسپ موضوع ہے، اس پہ انشاءاللہ کبھی آپ سے عرض کیا جائے گا۔ دوسرا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَمَا زَادَ اللَّهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلَّا عِزًّا، اللہ رب العالمین بندے کو اگر دوسرے کو معاف کر دے تو اس کی وجہ سے اس کی عزت اور سربلندی میں اضافہ کرتا ہے۔ ہمارے لوگ کہتے ہیں اگر اس کو کچھ نہیں کہا، بڑی بدتمیزی کیا اس نے، اگر اس کا بدلہ نہیں لیا تو ناک کٹ جائے گی۔ سماج کے لوگ کہیں گے یہ بہت بیکار انسان ہے، کچھ نہیں کر سکا، بھری بزم میں لوگوں کے سامنے منہ پر اس کو گالی دے دیا مگر یہ کچھ بھی نہیں کر سکا، اس لیے ناک کٹ جائے گی سماج کے سامنے، بے عزت ہو جائیں گے، عزت ختم ہو جائے گی۔ میرے نبی کا کہنا ہے کہ نہیں ہے نادان انسانوں، اگر تم نے دوسروں کی لغزشوں پر درگزر کیا، دوسروں کی خطاؤں کو معاف کر دیا، دوسروں کی غلطیوں پر خاموشی اختیار کر لی، دوسروں کے ظلم و زیادتی پر بدلہ نہ لے کر کے انہیں معاف کر دیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں عزت و سرفرازی کے حقدار ٹھہرا دیے گئے، سربلندی آپ کے ہمرکاب بنا دی گئی، اور اللہ رب العالمین نے آپ کو جو عزت دیا ہے اس کا بدلہ دنیا میں کبھی نہیں کوئی آدمی پورا کر سکتا۔ میں ابھی آپ سے آگے عرض کروں گا۔ تیسری بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی، بندہ جب اللہ کے لیے خاکساری اختیار کرتا ہے، پستی اختیار کرتا ہے، فروتنی اختیار کرتا ہے، اللہ کے لیے اپنے آپ کو چھوٹا بناتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اوپر اٹھا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے سربلندی عطا کرتا ہے۔ وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ، آپ نیچے گرتے ہو اللہ آپ کو اوپر اٹھاتا ہے، آپ جھکتے ہو اللہ آپ کو بلندی عطا کرتا ہے، آپ اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے اپنی عبدیت اور اپنی بے بسی اور اپنی عاجزی کا اظہار کرتے ہو اور اللہ آپ کو اوپر اٹھاتا ہے۔ ہمارے لوگ سمجھتے ہیں کہ دوسروں کو کمتر سمجھنا، دوسروں کو حقیر سمجھنا، دوسروں کو اپنے سے معمولی سمجھنا یہ بڑے شرف اور بڑی بلند ہمتی کی بات ہے۔ سمجھتے ہیں ہم دنیا کے بہت بڑے انسان ہیں، ارے میرے سامنے فلاں 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 کی کیا حیثیت ہے، میرے گردے پاک کے برابر بھی یہ لوگ نہیں ہیں۔ ایسے لوگ اللہ رب العالمین کی نظر میں زمین میں دھسا دیے جاتے ہیں۔ یہ ایک لمبا موضوع ہے، سرے دست میں آپ سے عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں، آپ اللہ کے لیے جھکتے ہو اللہ آپ کو بلندی عطا کرتا ہے۔ اسی لیے انسانیت کا سب سے اعلیٰ، انسانیت کا سب سے بلند اور انسانیت کا سب سے مکمل اسلوب وہ ہے جب بندہ رب کے سامنے اپنی عاجزی اور بے بسی کا اظہار کرتے ہوئے اپنا سر زمین پر ٹیکتا ہے، اللہ کے سامنے اپنی پیشانی اور ناک کو رگڑتا ہے، اللہ کے سامنے سجدہ کرتا ہے، تب اس وقت وہ آسمان کی بلندیوں سے اوپر اٹھ کر عرش اعظم تک پہنچتا ہے وہ بندہ جو زمین پر اپنی پیشانی رگڑتا ہے۔ یہ انسانیت کا کمال ہے میرے دوستوں۔ آپ زمین پر سر رکھتے ہو، دیکھنے والے دیکھتے ہیں کہ بندہ پیشانی زمین پر رگڑ رہا ہے، بندہ ہے، بے بس ہے، عاجز ہے، طاقت سے خالی ہے، مگر ایسی صورت میں میرے رب کو وہ بندہ اتنا پسند آتا ہے، اتنا پسند آتا ہے کہ وہ سیدھے زمین سے اٹھ کر عرش کی بلندیوں تک پہنچتا ہے، اپنے رب سے گفتگو کرتا ہے، اپنے رب سے مناجات اور سرگوشی کرتا ہے۔ کوئی عظمت، کوئی بلندی سے بھی بڑھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اذا كان احدكم بالسجود فانه يناجي ربه ولينظر بما يناجي احدكم ربه، سجدے کی حالت میں بندہ ڈائریکٹ عرش اعظم کے مالک، عرش پر موجود رب العالمین سے ہم کلام ہوتا ہے، ڈائریکٹ گفتگو کرتا ہے۔ دیکھ لو کہ اللہ سے کیا بات کرنا چاہتے ہو تم۔ بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا میرے دوستوں کہ اگر دنیا میں انسان دوسروں کی غلطیوں کو معاف کر دے، دوسروں کی ظلم و زیادتی کو نظر انداز کر دے تو اللہ رب العالمین اس کا بدلہ اتنا زیادہ دیتا ہے کہ ہم اس کا شمار نہیں کر سکتے۔ ایک دوسری حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثلاث احلف علیہن وان كنت حالفا لحلفت علیہن واللہ ما نقص مال من صدقۃ
وما زاد اللہ عبدا بعفو يريد وجه اللہ تعالی الا عزا وما فتح عبد باب مسألة الا فتح اللہ له باب فقر. کہا کہ میں 3 باتوں کی قسم کھاتا ہوں، میں 3 باتوں کی قسم کھاتا ہوں. اگر میں کسی بات کی قسم کھا سکتا ہوں تو میں 3 باتوں کی قسم کھاتا ہوں. قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، صدقہ کر دینے کی وجہ سے کوئی مال کم نہیں ہوتا. اور جب بندہ اللہ کی رضا جوئی کے لیے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے بندے کو معاف کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند کر دیتا ہے. اور جب بندہ لوگوں کے سامنے دستے سوال دراز کرنا شروع کر دیتا ہے، جب بندہ لوگوں سے مانگنے لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے فقیری اور محتاجی کا دروازہ کھول دیتا ہے. دنیا میں جو انسانوں سے مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اسے محتاج بنا دیتا ہے. میرے دوستو، محتاج اور فقیر بنا دیتا ہے. لو مانگو دنیا والوں سے، یہاں تک کہ قیامت کے دن جب وہ آئے گا تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری اور مسلم کی روایت میں ہے، لا یزال الرجل یسأل الناس حتی یاتی یوم القیامت ولیس فی وجہہ مزعۃ لحم. کہا کہ بندہ دنیا میں لوگوں سے وجہ بلا وجہ مانگتا پھرتا ہے، دستے سوال دراز کرتا پھرتا ہے، یہاں تک کہ قیامت کے دن جب وہ آئے گا تو اس کے چہرے پر گوشت کا ایک ٹکڑا بھی نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں جب انسان بندے سے مانگتا ہے تو چہرہ نوچتا ہے، پھر مانگتا ہے، پھر نوچتا ہے، پھر مانگتا ہے، پھر نوچتا ہے، یہاں تک کہ مانگتے مانگتے نوچ کر کے اپنا گوشت ختم کر دے گا. اور میدان محشر میں جب آئے گا تو ساری دنیا دیکھ رہی ہوگی اس کے چہرے پر گوشت کا ٹکڑا نہیں ہے. یہ بدلہ ہے، وہ برا بدلہ جو دنیا میں انسانوں سے انسان بلا ضرورت مانگا کرتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اللہ کی خوشنودی کی خاطر، اللہ کی رضا کی خاطر جب انسان دوسروں کو معاف کر دیتا ہے تو اللہ رب العالمین اسے درجات کی بلندی، اسے عظمت، بڑائی اور اسے کبریائی عطا فرماتا ہے. اسی لیے ایک دوسری حدیث میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اغفروا یغفر اللہ لکم وارحموا ترحموا. تم زمین والوں پر رحم کرو، تمہارے اوپر رحم کیا جائے گا. تم زمین والوں کو معاف کر دو، اللہ رب العالمین تمہیں معاف کر دے گا. اس لیے دنیا میں دوسروں کی لغزشوں کو معاف کرنے کے لیے، دوسروں کی غلطیوں کو نظر انداز کرنے کے لیے ہمارے پاس 2 باتیں ذہن میں رہنی چاہیے. ایک بات تو یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کا یہ نظام ہے اس کائنات میں کہ آپ اللہ سے جو معاملہ چاہتے ہو، اللہ سے آپ جو سلوک اپنے لیے پسند کرتے ہو، وہی سلوک آپ اس کے بندوں کے ساتھ کرو. آپ اللہ سے معافی چاہتے ہو، اس کے بندوں کو معاف کرو. آپ اللہ سے کشادگی چاہتے ہو، آپ اللہ کے بندوں کے لیے کشادگی کرو. آپ اللہ کی طرف سے نوازش چاہتے ہو، آپ اللہ کے بندوں کی نوازش کرو. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا نظام یہ ہے کہ آپ اس کے بندوں کے ساتھ جیسا کرو گے ویسا وہ آپ کے ساتھ کرے گا. جیسے مثال کے طور پر مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ. اگر آپ اپنے بھائی کی مدد کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی مدد میں رہتا ہے. جب تک آپ بھائی کی مدد میں اپنے کو مشغول رکھتے ہو تب تک اللہ رب العالمین کی مدد آپ پر نازل ہوتی رہتی ہے. اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے حدیث قدسی میں کہ اے میرے بندے، میں بیمار ہو گیا تو میری عیادت کرنے نہیں آئے. کہا اللہ میں تیری عیادت کیسے کروں، تو تو رب العالمین ہے. کہا میرا فلاں بندہ بیمار ہوا تھا، اگر تم اس کی عیادت کرنے آتے تو مجھے وہاں پاتے. کہا اے ابن آدم میں بھوکا تھا، تم نے مجھ کو کھانا نہیں کھلایا. کہا اللہ رب العالمین تو رب العالمین ہے، میں تجھے کھانا کھلاؤں گا. کہا میرا فلاں بندہ بھوکا پڑا ہوا تھا، تم نے اس کو کھانا کھلایا ہوتا تو مجھے اس کے پاس پاتا. اس طرح کی بہت سی چیزیں اللہ رب العالمین نے ذکر کیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اللہ کے بندوں کے ساتھ جو معاملہ کرو گے وہ معاملہ اللہ آپ کے ساتھ کر دے گا. ہم میں سے ہر انسان یہ چاہتا ہے، اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اللہ رب العالمین میری غلطیوں پر پردہ ڈال دے، میرے گناہوں کو ڈھک دے، میری لفظوں کو معاف کر دے، میری معصیت پر میرا مواخذہ نہ کرے. ہر آدمی چاہتا ہے. آپ چاہتے ہو کہ اللہ آپ کو معاف کر دے، آپ چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ آپ کی غلطیوں پر آپ کا مواخذہ نہ کرے، یہ ہر فرد چاہتا ہے. تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اللہ کے بندوں کی غلطیوں پر پردہ ڈال دو.
ان کے گناہوں کو ستر کر دو، ان کے گناہوں کا مواخذہ ترک کر دو، بندوں سے اپنے حقوق کا مطالبہ ثابت کر دو، بندوں کے ذمہ اپنے لازمی حقوق کو نظر انداز کر دو، تاکہ اللہ رب العالمین کے ذمہ آپ کا جو حق واجب ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ اسے نظر انداز کر دے. یعنی آپ کی ذات پر اللہ کا جو حق بن رہا ہے اللہ تعالیٰ اس حق کو نظر انداز کر دے، ثابت کر دے. اگر آپ اللہ سے چاہتے ہو تو آپ کو اللہ کے بندوں سے یہ مطالبہ کرنا چاہیے، یہ معاملہ کرنا چاہیے. پہلی بات تو یہ ہے گویا کہ جب آپ کسی بندے کی غلطی پر، کسی بندے کی ظلم اور زیادتی پر اس کو معاف کرتے ہو تو آپ اللہ سے یہ مطالبہ کرتے ہو، اے اللہ میری غلطیوں کو اسی طرح تو بھی معاف کر دے، اے اللہ میرے گناہوں کو تو بھی اسی طرح سے مٹا دے. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے دل میں یہ بات رہنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین کی صفت ہے عفو، معاف کر دینے والا، درگزر کر دینے والا. تو جب آپ معاف کرتے ہو تو گویا کہ اللہ کی جو صفت ہے معافی کی، معاف کر دینے کی، آپ اس طریقے میں اپنے آپ کو داخل کر دیتے ہو. سنن ترمذی کی روایت میں ہے ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول اگر میں لیلۃ القدر کی تلاش کر رہی ہوں، مجھے پتا چلے کہ کون سی رات لیلۃ القدر ہے تو میں کیا پڑھوں گی؟ تو آپ نے فرمایا عائشہ تم پڑھو اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. ذرا غور کیجیے گا میرے دوستوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عائشہ تم یہ کہو اے اللہ تو معاف کر دینے والا ہے، معاف کر دینے کو پسند کرتا ہے، اس لیے تو مجھ کو معاف کر دے، اس لیے تو مجھ کو معاف کر دے. یعنی اللہ رب العالمین کی صفت ہے درگزر کر دینا، معاف کر دینا. اور جب بندے درگزر کرتے ہیں آپس میں ایک دوسرے کو تو اللہ رب العالمین کو یہ بات بہت پسند آتی ہے، بہت محبوب لگتی ہے. اس لیے اے اللہ یہ بات کیونکہ تجھ کو پسند ہے اس لیے تو مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے. تب جب آپ بندے کو معاف کر رہے ہو تو آپ یہ سمجھیں کہ اللہ رب العالمین کو میرا یہ عمل بہت پسند ہے، اس لیے جب میں اس کو معاف کروں گا تو اللہ تعالیٰ مجھے درگزر کرے گا، مجھے معاف کرے گا، میری غلطیوں پر پردہ ڈالے گا. مگر فرق تھوڑا سا یہ ہے کہ آپ نے دنیا میں معاف کیا ہے، آپ نے دنیا کی پریشانی میں درگزر کیا ہے، اس کے بدلے میں اللہ رب العالمین آپ کو آخرت میں معافی کا پروانہ عطا کرے گا. دونوں میں کوئی نسبت نہیں ہے، یہ تو صرف اللہ کا فضل ہے کہ آپ دنیا میں ایسا کرو گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو آخرت میں نوازے گا. آخرت میں اللہ رب العالمین آپ کو بخشش اور مغفرت کا سایہ عطا فرمائے گا. یہ اللہ رب العالمین کا فضل ہے. اس لیے جب اتنا بڑا مقام و مرتبہ ہے تو ہمیں اپنی زندگی میں اس پہلو کو خصوصیت کے ساتھ یاد رکھنا چاہیے. رمضان کے ان دنوں میں انسان کے جذبات زیادہ برانگیختہ ہوتے ہیں. بھوک اور پیاس کی شدت کی حالت میں جلدی سے انسان بھڑک جاتا ہے، جلدی سے انسان مشتعل ہو جاتا ہے. ذرا سی ناگوار بات کانوں سے ٹکرائی کہ انسان آپے سے باہر ہو گیا. ایسے موقع سے ضبط اور صبر کا دامن تھامنا، یہ یاد رکھنا ہے کہ میں روزے سے ہوں بھائی، میں اللہ کے لیے بھوک اور پیاس برداشت کر رہا ہوں، اس لیے اس بھوک اور پیاس کی پریشانی کا بدلہ اللہ کے بندوں کو دینے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے. میرے دوستو سب سے زیادہ ہمارے ظلم کا شکار ہماری اہلیہ، ہماری بیویاں اور ہمارے بچے بنتے ہیں. تیش میں آ کر روزے کی شدت میں پڑھ کر ذرا سی ناگوار بات ہوئی ہم فوراً برس پڑتے ہیں اپنی بیویوں اور بچوں پر، ان بے بس اور بے جان انسانوں پر، اور ترس نہیں کھاتے. کیوں؟ اس لیے کہ لگتا ہے کہ صرف ہم ہی روزے سے ہیں اور بیچارے لوگ روزہ نہیں ہیں. تو ایسی صورت میں جذبات کو کھو دینا اور معافی کا راستہ چھوڑ دینا یہ نہ تو دانش مندی ہے اور نہ اللہ کے فضل و کرم کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. اس لیے یہ بات رمضان کے دنوں میں خصوصیت کے ساتھ ہمیں ملحوظ رکھنا چاہیے. جب غصہ آنے کی بات آئے، جذبات کے بھڑکنے کی بات آئے، جب کوئی ایسا معاملہ پیش آئے جو ہمیں سخت ناگوار گزرے تو ہمیں فوراً یاد کرنا چاہیے کہ ہم نے بھی بہت سے کام کیے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو ناگوار ہیں. ہم نے بہت سے ایسے جرائم کیے ہیں جو اللہ رب العالمین کو بھڑکا دینے والے ہیں، غصہ کر دینے والے ہیں، پھر بھی اللہ نے ہم پر ہمارا مواخذہ نہیں کیا. تو ہمیں بھی تو سوچنا چاہیے. اس لیے میرے دوستو اپنے بال بچوں کو رمضان کی وجہ سے تنگ کرنے کی کوشش، ان پر بے جا زیادتی ڈھانے کی کوشش
اپنے آپ کو غیظ و غضب کا شکار بنا کر کے ان کو طرح طرح سے لعن طعن اور گالی گلوچ کا شکار بنانا، یہ ہمارے اجر کو جہاں کم کرنے کا سبب ہے، وہی اس بات کا بھی سبب ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں معاف نہ کرے، کیونکہ ہم اس کے بندوں کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں میرے دوستوں۔ جی ہاں میرے دوستوں، میں آپ سے عرض کرتا ہوں، آپ سنیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اگر یہ بات تلاش کی جائے، اسوہ نبی کی روشنی میں اگر اس کی جستجو کی جائے، تو سیرت اور سنت کے ذخیرے بھرے پڑے ہیں۔ اگر وقت ساتھ دیتا ہے تو بعض مثالیں میں آپ سے ذکر کرتا ہوں، آپ سنیں۔ صحیح بخاری کی روایت میں ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑ سواروں کا ایک دستہ، ایک لشکر نجد کی طرف بھیجا۔ ہم لوگ گئے، مارکا فتح کیا، ڈھیر سارا مال غنیمت حاصل کیا، اور وہاں امامہ میں بنو حنیفہ کے سردار ثمامہ بن اسال کو پکڑ کر گرفتار کر لائے۔ ان کو لایا گیا مدینے میں مسجد نبوی کے اندر ایک کھمبے سے باندھ دیا گیا۔ کافر ہے، قیدی بنا کر کے لایا گیا ہے، مسجد نبوی کے اندر ستون سے باندھ دیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے گزرے، کہا کہ ماذا عندک یا ثمامہ، کیا خبر ہے تمہاری ثمامہ، کیا حال ہے تمہارا؟ ثمامہ نے کہا ان تقتل تقتل زاد من وَإِن تُنْعِمْ تُنْعِمْ عَلَى شَاكِرٍ وَإِن تُرِيدُ مَالًا فَسَلْ تُعْطَهُ۔ کہا کہ اے محمد، اگر آپ قتل کرنا چاہتے ہیں تو آپ قتل کر سکتے ہیں، لیکن میرے خون کا بدلہ لیا جائے گا یا میں قتل کا مستحق ہوں۔ اور اگر آپ احسان کرتے ہیں تو احسان کا بدلہ دینے والا شکر گزار پائیں گے مجھ کو، اور اگر مال چاہتے ہیں، فدیہ چاہتے ہیں، تو بولو کتنا مال چاہیے، بولو کتنی دولت چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا اور گزر گئے، کچھ نہیں کہا۔ دوبارہ پھر آئے، پھر پوچھا ماذا عندک یا ثمامہ، پھر اس نے کہا ان تقتل تقتل زادم وان تنعم تنعم علی شاکر وان تريد مالا فسل تعطى۔ آپ نے سنا، گزر گئے۔ تیسری مرتبہ آئے، پھر پوچھا یہی سوال، ثمامہ نے پھر یہی جواب دیا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چھوڑ دو ثمامہ کو، ثمامہ کی بیڑیاں کھول دو، ثمامہ کو آزاد کر دو۔ صحیح بخاری کی روایت میں ہے، ذرا آپ سنیے گا میرے دوستو، ابھی تک میرے نبی جب اس سے گفتگو کر رہے ہیں تو وہ کہہ رہا ہے کہ یہ آپ کر سکتے ہو، آپ کا بس ہے، کیونکہ میں آپ کی قید میں ہوں، آپ مجھے مارنا چاہتے ہو مار دو، آپ چھوڑنا چاہتے ہو چھوڑ سکتے ہو، کیونکہ آپ میرے مالک ہو، اور اگر فدیہ لینا چاہتے ہو تو وہ بھی حاضر ہے۔ مگر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چھوڑ دو اسامہ کو، صحابہ کرام نے اس کی بیڑیاں کھول دی، مسجد سے نکلا۔ مسجد کے سامنے ایک کھجوروں کا باغ تھا، اس باغ میں ایک کنواں تھا، وہ گیا، اس پانی سے نہایا، صاف پاک ہوا، غسل کرنے کے بعد واپس آیا اور کہا کہ اے محمد، اس روئے زمین پر آپ کے چہرے سے زیادہ ناپسندیدہ چہرہ دنیا میں کوئی نہیں تھا، آپ کے دین سے زیادہ ناپسندیدہ کوئی دین میری نظر میں نہیں تھا، آپ کے شہر سے زیادہ ناپسندیدہ میری نظر میں کوئی شہر نہیں تھا، مگر آج کے بعد آپ کے چہرے سے زیادہ محبوب دنیا میں کوئی چہرہ نہیں، آپ کے دین سے زیادہ محبوب کوئی دین میری نظر میں نہیں، آپ کے شہر سے زیادہ پسندیدہ کوئی شہر میری نظر میں نہیں۔ ایک احسان کا بدلہ، ایک معافی کا بدلہ۔ بنو حنیفہ جیسے زبردست لڑاکا قبیلے کا سردار، اس کی کایا پلٹ ہو گئی۔ کہا ابھی تک سب سے برا آپ کا چہرہ تھا، ابھی تک سب سے بدترین آپ کا دین اور آپ کا شہر تھا میری نظر میں، مگر آج کے بعد دنیا کا سب سے پسندیدہ چہرہ، دنیا کا سب سے پسندیدہ دین اور دنیا کا سب سے پسندیدہ شہر آپ کا چہرہ، آپ کا دین اور آپ کا شہر بن چکا ہے۔ اے نبی آپ یہ بتائیے، ابھی تک محمد سے گفتگو ہو رہی تھی، اب کہا اے نبی یہ بتائیے، میں عمرہ کرنے کے لیے نکلا ہوا تھا، آپ کے صحابہ نے مجھے پکڑ لیا، آپ کیا حکم دیتے ہیں؟ کہا ثمامہ جاؤ عمرہ کرو۔ یہ بخاری کی روایت ایسی ہے جیسے میں ذکر کر رہا ہوں، اس میں جو مشق اور مسالہ لگا کر کے بیان کیا جاتا ہے وہ روایتوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، یہ سیدھا واقعہ جو میں عرض کر رہا ہوں یہ بخاری کا نص ہے۔ کہا کہ ثمامہ تم جاؤ عمرہ کرنے،
ثمامہ مدینے سے مکے کے لیے نکلے. مکہ پہنچے، قریش کے لوگوں نے گھیر دیا. ثمامہ تم تو بدین ہو گئے ہو، ثمامہ تم تو سادی ہو گئے ہو، ثمامہ تم نے تو دین کو چھوڑ دیا ہے. کہا نہیں، میں نے دین اسلام قبول کر لیا ہے، میں بدین نہیں ہوا ہوں، میں نے دین اسلام کو اپنے گلے کا ہار بنا لیا ہے. اور اے قریش کے لوگوں سن لو، تم لوگ یہ بات آپ سنیں، اپنے دل پر لکھنے کی کوشش کریں. اس نے کہا کہ اے قریش کے لوگوں، خدا اللہ کی قسم، گیہوں کا ایک غلہ امامہ کی سرزمین سے ہو کر تمہارے شہر میں اس وقت تک نہیں پہنچ سکتا جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی اجازت نہیں دے دیں گے. قریش کا تجارتی قافلہ شام جاتا ہے، شام سے دولت کما کر مکے واپس آتا ہے، ان کی روزی روٹی کا انتظام ہوتا ہے. قافلے کی رہگزر امامہ کی سرزمین سے ہے، نجد سے ہو کر وہ قافلہ آتا ہے. ثمامہ نے کہا کہ میں سردار ہوں اپنے قبیلے کا، اور جب تک میں اجازت نہیں دوں گا تمہارے قافلے کا ایک ٹکڑا وہاں سے کراس نہیں کر سکتا. اور میں کیا، اگر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دیا تو پھر ٹھیک ہے، تمہاری تجارتی شاہراہ جاری رہے گی، اور اگر انہوں نے منع کر دیا تو اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں میں، گیہوں کا ایک دانہ تمہارے شہر کو کبھی نہیں پہنچ سکتا، میری سرزمین سے ہو کر نہیں پہنچ سکتا. یہ کون سی الفت، یہ کون سی محبت، یہ کون سا قلبی لگاؤ ہے میرے دوستو. سوچو ذرا، وہ کلمہ توحید، وہ ایمان کی چاشنی جسے ہم رات اور دن دہراتے ہیں، صبح و شام لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، مگر ہمارے ایمان کا عالم کیا ہے؟ کبھی کوئی چیز حرکت میں نہیں آتی، ہمارا ضمیر متحرک نہیں ہوتا. نبی کے دین کی دھجیاں اڑائی جائے ہم کو کوئی فرق نہیں پڑتا، نبی کی سنتوں کو پامال کیا جائے ہماری نیند میں کوئی خلل نہیں آتا، نبی کے دین کا استحضاء کیا جائے ہماری غیرت کو کبھی چیلنج نہیں ہوتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو دیش نکالا دینے کی کوشش کی جائے ہمیں کبھی کوئی غیرت نہیں آتی. کون سا ایمان ہے وہ؟ چند لمحوں پہلے مسلمان ہونے والا وہ ثمامہ چیلنج دے رہا ہے پورے عرب کے قبیلوں کو، چیلنج دے رہا ہے، لڑائی اور جنگ کی دعوت دے رہا ہے پورے عرب کے قبیلوں کو. اگر ہے طاقت تو ایک قافلہ گزار کے دیکھ لو میرے نبی کی اجازت کے بغیر. اپنی چاہت نہیں، اپنی مرضی نہیں، اپنی خواہش نہیں. ہمارے لوگ کیا کہتے ہیں، ارے باپ دادا سے ہوتے آیا ہے، باپ دادا سے ایسے چلا آیا، بڑے بڑے علماء کسی نے منع نہیں کیا. مگر کیا کوئی ایسا بھی آپ کے پاس آیا تھا جو میرے نبی سے بھی بڑا تھا؟ کیا میرے نبی سے بھی کوئی عظیم تھا جو آپ کے پاس آیا تھا؟ آپ کہتے ہو کہ جمعہ کا خطبہ 50 منٹ ہونا چاہیے، اور میرے نبی کہتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت میں ہے، ان طول صلاۃ الرجل وقصر خطبته مئنۃ من فقہ. جمعہ کی نماز کا لمبا ہونا اور خطبے کا مختصر ہونا یہ انسان کے فقہ کی نشانی ہے. صحیح مسلم کی دوسری روایت میں ہے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، کانت خطبۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم الجمعہ قصدا وکانت صلاۃہ قصدا. درمیانی خطبہ، درمیانی اعتدال کے ساتھ نماز پڑھاتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور ہمارے گھر زمانے سے ہوتا آ رہا ہے، نبی سے بھی بڑے آپ کے لوگ ہیں، نبی سے بھی بڑے آپ کے علماء ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں آپ ایسا کرو. باتیں تو بہت کچھ عرض کرنے کی ہیں آپ سے مجھے، لیکن سر دست میں آپ کو ایک ایسے موضوع پہ لے چل رہا ہوں جس کا نام ہے لوگوں کی غلطیوں کو معاف کر دینا، لوگوں کی غلطیوں سے درگزر کر دینا. صحیح بخاری کی ایک روایت میں ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ جب لوگوں نے ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگائی العیاذ باللہ بدکاری کی، تو ان تہمت لگانے والوں نے ایک آدمی مصطح بن عصاصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت قریبی رشتہ دار اور سخت تنگ دست اور محتاج تھے، اس لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی پرورش کرتے تھے، ان کی کفالت کرتے تھے، ان کی ضروریات زندگی پر اپنی دولت پانی کی طرح لٹاتے تھے، خرچ کرتے تھے، ان کو پرورش کرتے تھے. اور جب تہمت میں بیٹی کی آبرو پر سوالیہ نشان اٹھا تو یہ صاحب احسان انسان زندگی بھر جس پر احسان کرتے رہے اس نے دغا کیا
اور تہمت لگانے والوں کا ساتھ دیا. یہ نہیں دیکھا کہ ابو بکر کی بیٹی ہے جو میرے عظیم محسن ہیں, جنہوں نے زندگی بھر میرے ساتھ احسان کیا ہے, جنہوں نے میرے لیے زندگی کی دشواریوں کو آسانیوں سے بدل دیا ہے, جنہوں نے زندگی کی مشکلات کا مجھے کبھی سامنا نہیں کرنے دیا, دنیا کی دولت میرے لیے نچھاور کر دی, کبھی یاد نہیں کیا. اور مخالفین کے ساتھ مل کر صدیق اکبر کی بیٹی کے دامن کو داغدار کرنے کی جرأتیں بھیجا کر بیٹھا, اور اللہ نے عرش سے ان کی پاک دامنی نازل کی. ابو بکر کو بہت تکلیف ہوئی. انسان تھے جیسے ہم لوگ انسان ہیں, ہم کو بھی تکلیف ہوتی ہے کہ اگر کسی کے ساتھ احسان کیا جائے, کسی کے ساتھ دنیا میں حسن سلوک کیا جائے اور وہ مکر جائے, بدسلوکی کرنے لگے, احسان کا بدلہ احسان سے دینے کے بجائے کچھ اور کرنے لگے, تو دل ٹوٹتا ہے نا میرے دوستوں, جگر پارا پارا ہوتا ہے, آنکھیں اشک بہاتی ہیں اور دماغ سرگراں اور حیران ہوتا ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ دیکھا تو کہا کہ اللہ کی قسم, میں آج کے بعد مصطفیٰ پر ایک حبہ اور ایک درہم بھی خرچ نہیں کروں گا, اب میں اس کا نفقہ نہیں دوں گا. اتنا بڑا احسان فراموش, زندگی بھر اس کے لیے میں نے اپنی دولت لٹا دیا, کبھی اپنے پیسے کو پیسہ نہیں سمجھا اس کی مدد کرنے کے لیے, اور آج مجھے یہ برا بدلہ دے رہا ہے. اللہ رب العالمین نے یہ بات سنی تو اللہ کو اچھی نہیں لگی بات, اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی. ذرا سوچئے گا میرے دوستو, ابو بکر صدیق رسول, یار غار, جن جیسا انسان اس دنیا میں انبیاء کے بعد نہ کوئی پیدا ہوا ہے اور نہ قیامت تک دوسرا کوئی پیدا ہوگا. گویا کہ اس دنیا کے نبی کے بعد سب سے افضل آدمی ابو بکر صدیق کی بات عرش والے کو اچھی نہیں لگی. اس نے آیت نازل کی وَلَا يَأْتَلُ الْفَضْلِ وَالسَّعَةِ, اور کہا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ, کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بخش دے, کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت کر دے, کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں پر پردہ ڈال دے. ابو بکر نے سنا, گویا کہ چونک گئے, نیند سے بیدار ہو گئے. کہا نہیں, اے اللہ میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے بخش دے, اور اللہ کی قسم آج کے بعد میں مصطفیٰ کا خط کبھی بھی بند نہیں کروں گا, جب تک میری سانس باقی رہے گی مصطفیٰ پر اپنی دولت پانی کی طرح سے میں لٹاتا رہوں گا, کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بخش دے, میں چاہتا ہوں کہ اللہ کی مغفرت مجھے حاصل ہو جائے. اور پھر انہوں نے زندگی بھر اس کا خط جاری رکھا, زندگی بھر اس کو داد و دہش جاری رکھی. تو جب مصطفیٰ نے غلطی کیا اور اس کا بدلہ دینے کے بارے میں صدیق رسول نے سوچا تو اللہ کو یہ بات اچھی نہیں لگی اور متنبع کیا. کہا ابو بکر, کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے؟ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں معاف کرے تو تم مصطفیٰ کو معاف کر دو, مصطفیٰ کی غلطیوں پر درگزر کر دو. اور وہ اللہ کا برگزیدہ بندہ دیر نہیں لگاتا, فوراً کہتا ہے کہ ہاں میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بخش دے. گویا کہ آپ اللہ کے بندوں کی غلطیوں کو جب بخشو گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی غلطیوں کو معاف کرے گا, آپ کو اپنی معافی کے دامن میں اللہ تعالیٰ جگہ دے گا. الا تحبون ان یغفر اللہ لکم, کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت کر دے؟ ہر آدمی چاہتا ہے, ہر آدمی پسند کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت کر دے. اس لیے اگر اللہ کی مغفرت مطلوب ہے تو اللہ کے بندوں کی مغفرت ہم کو کرنی چاہیے. صحیح بخاری کی ایک دوسری روایت میں ہے, حر بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے برگزیدہ صحابی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اصحاب مشورہ میں شامل تھے. یعنی انہوں نے جو کمیٹی بنائی تھی کسی اہم مسئلے میں, کسی مشکل مسئلے میں مشورہ لینے کے لیے, رائے لینے کے لیے, اس میں ایک حر بن قیس بھی شامل تھے. حر بن قیس ان کے پاس آتے جاتے تھے. ان کے ایک چچا زاد بھائی عینہ بن حصن فزاری نے ان سے کہا کہ ذرا میرے لیے بھی آپ اجازت طلب کیجیے عمر کے پاس, میں بھی چلوں گا عمر کے پاس. آئے تو عینہ نے عمر بن خطاب پر اعتراض کیا. کہا عمر, عدل کے ساتھ ذرا تقسیم کرو, مال کو انصاف کے ساتھ آپ نہیں بانٹتے, آپ اللہ کا تقوی اختیار کرو اور عدل کی راہ اپناؤ. عمر بن خطاب سخت ناراض ہوئے, بہت غصہ ہوئے اور اس کی گرفت کرنے کا ارادہ کیا. لیکن حر بن قیس نے فوراً کہا کہ اے عمر, اللہ رب العالمین نے اپنے نبی سے کہا تھا خذ العفو وامر بالعرف وعارض عن الجاہلین. اے نبی,
آپ معافی کو پکڑیں اور معاف کر دینے کا، بھلائی کا حکم دیں اور جاہلوں سے منہ موڑ لیجئے۔ عمر نے جب یہ آیت سنی تو چپ ہو گئے، بالکل ایسے لگا جیسے سانپ سوکھ گیا ہو، خاموش ہو گئے اپنی جگہ پر۔ راوی کہتے ہیں بخاری کی روایت میں ہے وَكَانَ وَقَّافًا عِندَ كِتَابِ اللَّهِ، اللہ کی کتاب سن کر ٹھہر جایا کرتے تھے، اس سے آگے پڑھنے کی جرات نہیں رکھتے تھے۔ تو عمر بن خطاب نے جب آیت سنی تو فوراً نعیمہ بن حصن کو معاف کر دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ تو معافی کے واقعات جو حدیث کی کتابوں کے حوالے سے میں نے آپ سے ذکر کیے ہیں، ان سے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں میرے دوستوں کہ بندوں کا آپس میں ایک دوسرے کو معاف کر دینا اس بات کا سبب ہے کہ آپ اللہ رب العالمین سے چاہتے ہو کہ اللہ رب العالمین بھی مجھے معاف کر دے، اللہ رب العالمین بھی میری غلطیوں پر پردہ ڈال دے۔ ہم میں کا ہر آدمی اس بات کو پسند کرتا ہے، اس بات کو چاہتا ہے، اس بات کی کوشش کرتا ہے، اس لیے ہمیں اللہ کے بندوں کے ساتھ ایسا کرنا چاہیے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے اگر میں معاف کر دینے کے واقعات نقل کروں تو یہ وقت انتہائی تنگ ہوگا، کیونکہ صحیح بخاری کی روایتوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گزرے ہوئے بعض واقعات ایسے ہیں کہ ان کو پڑھ کر کے، ان کو سن کر کے، ان کو سوچ کر کے نہ صرف آنکھ بہتی ہے، کلیجہ بھی پارا پارا ہوتا ہے، دل بھی ٹکڑے ہو جاتا ہے ان درد آزما حالات کو سن کر۔ تو میں آپ سے چاہتا ہوں میرے دوستو کہ اگر آپ معافی کا یہ طریقہ اپناؤ گے تو اللہ آپ کو اتنا نوازے گا، اتنا نوازے گا، اتنا نوازے گا، اتنا بدلہ دے گا، اتنا جزا دے گا، اتنا ثواب دے گا کہ ہم اور آپ اس کا شمار نہیں کر سکتے۔ اس لیے بے حد و حساب اور بلا گنتی اور بلا شمار کیے ہوئے اگر آپ اجر حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اللہ کے بندوں کو معاف کرنے کا طریقہ اپنائیں۔ اللہ رب العالمین کی میری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اپنانے کی، آپس میں بندوں کو درگزر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم اس مبارک خصلت کے ذریعہ اپنے آپ کو مزین اور آراستہ کر لیں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين۔ اقول لكم ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم۔ عباد الله قوموا الى الصلاة۔